بیعت انہوں نے یزید کی یا نہیں کی؟ تو ان سپاہیوں نے کہا امام حسین کو ہم نے قتل تو اسی لیے کیا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کیے۔ تب ان سپاہیوں میں جو سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں نے کہا او نادانو، تم لوگوں نے تو حد کر دی، امام حسین نے بیعت نہیں کی، پھر تم نے ان کو شہید کر دیا، تم کہتے ہو ہم جنگ جیت گئے، ارے تم تو قیامت تک کے لیے ہار گئے، اس لیے کہ دنیا تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہوگی بلکہ دنیا امام حسین کے ساتھ ہوگی۔ تم نے امام پاک کو قتل کر دیا، ہمارا نہر فرات پہ بہرا کسی کام کا نہیں رہا، دنیا تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہوگی بلکہ سیدنا امام حسین کے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ یہ عجیب جنگ ہے، یہ جنگ کربلا جس میں ہوا تو قتل وہی خاندان باقی ہے، یہ عجیب جنگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ یہ عجیب جنگ ہے، جنگ کربلا جس میں ہوا تو قتل وہی خاندان زندہ ہے، ہوا تو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کربلا کی دھرتی پر صبر کی ایسی تاریخ رقم فرمائی۔ میرے عزیزوں، اور جب امام حسین مکے سے نکل رہے تھے تو بڑے بڑے صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ امام حسین آپ جا رہے ہیں کربلا، جائیے لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو مت لے جائیے، سیدہ زینب کو مت لے کے جائیے، سکینہ کو مت لے کے جائیے، اپنے گھر کی بیٹیوں بہنوں کو مت لے کے جائیے۔ امام حسین نے ان تمام لوگوں کے ہمدردانہ خلوص کا شکریہ ادا کیا، اور مگر آپ سب کو لے کے آ گئے کربلا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں امام پاک دیکھ رہے تھے یہ تو وہاں عبداللہ ابن زبیر دیکھ رہے تھے، یہ عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ امام حسین کربلا میں اگر اپنی بہن زینب کو لے کے نہ آئے ہوتے تو کربلا میں کیا ہوا یہ تو ہمیں معلوم ہوتا۔ امام علی اکبر کیسے شہید ہوئے یہ تو ہمیں معلوم ہوتا، علی اصغر کو کیسے شہید کیا گیا یہ تو ہمیں معلوم ہوتا، مگر کربلا کے بعد سیدانیوں کے خیمے کیسے جلائے گئے یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے کیسے مارے گئے یہ کبھی معلوم نہ ہوتا، سیدانیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ کیسے بٹھایا گیا یہ کبھی معلوم نہ ہوتا۔ وہ تو سیدہ زینب تھی کہ کربلا سے پہلے صبر کی تاریخ امام حسین لکھ رہے تھے، اور کربلا کے بعد صبر کی تاریخ سیدہ زینب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت سیدہ زینب ماشاءاللہ، جن کی عظمت کو سلام، جن کی بہادری کو سلام، جس کے استقامت کو سلام، جس کی جرأت، جس کے حوصلے کو سلام، کہ دنیا کی تمام عورتیں ایک طرف ہو جائیں اور سیدہ زینب کو اگر اکیلے ایک طرف رکھیں، دنیا کی تمام عورتیں مل کر اکیلے سیدہ زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سیدہ زینب اس بہادر خاتون کا نام ہے، علی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی نور نظر کا نام سیدہ زینب ہے، اور کربلا کی دھرتی پر جو انہوں نے بہادری دکھائی ہے قیامت تک اس کی مثال نہیں پیش کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت سیدہ زینب جب امام حسین ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، آپ کے گھر کے لوگ ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، تو امام حسین کو حضرت زینب پر کتنا بھروسہ تھا، حضرت زینب پہ کتنا یقین تھا، حضرت زینب پہ کتنا اعتماد تھا۔ حضرت امام حسین کربلا میں جا رہے ہیں شہید ہونے، اور اپنی بہن کو سامنے بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد کہتے ہیں میری بہن زینب میں جا رہا ہوں کربلا میں، یہاں سے
قیادت تم کو کرنی ہے. کسی نے پوچھ دیا امام حسین سیدہ زینب تو عورت ہیں, یہ بڑی بہادری کیسے دکھائیں گے, یہ تو خاتون ہے, یہ کیسے قربانی دے پائیں گے, یہ تو عورت ہے, یہ اتنی بڑی قربانی کیسے دے سکیں گی. تب مولا کائنات کے بیٹے حضرت فاطمہ زہرا کے تھے امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر کہا تھا حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی. تمہیں نہیں معلوم زینب کی شان کیا ہے, حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی. وہ شیر کی بیٹی ہے, سوا شیر لگے گی. وہ سیدہ زینب جن کی عظمت کو سلام, جن کی بہادری کو سلام, جن کی ہمت کو سلام, جن کے تقوی کو سلام. وہ سیدہ زینب جن کے بارے میں میرے امام نے کہا حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی. وہ شیر کی بیٹی ہے, سوا شیر لگے گی. اور یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا, زینب کو علی بننے میں کیا دیر لگے گی, زینب کو علی بننے میں کیا دیر لگے گی. یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا, زینب کو علی بننے میں کیا دیر لگے گی. وہ شیر کی بیٹی ہے, سوا شیر لگے گی. اور جب امام حسین نے یہ بات کہی تو سیدہ زینب نے پردے کے پیچھے سے خیمے سے آواز دی اور کہتے بھیا حسین آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے حسین اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے. جس گود میں تم کھیلے ہو اسی گود میں زینب بھی کھیلی ہے. اور پھر سیدہ زینب نے اپنے آپ کو بہادر بتا کر کے بتایا, کہا بھیا حسین دربار میں بابا کی بھی عکاس لگوں گی, دربار میں بابا کی بھی عکاس لگوں گی, تلوار اٹھا لوں گی تو عباس لگوں گی. دربار میں بابا کی بھی عکاس لگوں گی, تلوار اٹھا لوں گی تو عباس لگوں گی. یہ شان اللہ نے حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی. وہ سیدہ زینب اور تاریخ بتا رہی ہے کہ جب خیمے میں آگ لگ گئی, لگا دیا گیا خیمے میں آگ, تو حضرت امام زین العابدین بیمار تھے, بدن کمزور تھا, چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی, بدن میں توانائی نہیں تھی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت و سلام. حضرت زینب نے کیا دیکھا, حمید بن مسلم, حمید بن مسلم نام کا ایک شخص ہے جو یزید کے خیمے میں تھا. وہ شام کو جب خیمہ چل گیا وہ آیا تھا خیمے کے قریب اور وہ لکھتا ہے, وہ بیان کرتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون ہے, اپنے بدن پہ چادر اوڑھی ہوئی ہے, اپنے وجود پہ چادر ڈال رکھی ہے, جس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے, جس کا چہرہ چہرے سے نور چمک رہا ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, کبھی خیمے کے اندر جاتی, کبھی خیمے کے باہر آتی, اندر میں آگ جل رہی تھی, کبھی سیدہ زینب خیمے کے باہر آتی, کبھی اندر جاتی. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی خاتون ہے اپنے کندھے پہ ایک جوان مرد کی لاش کو اٹھا کر کے اندر سے آگ پہ چلتے ہوئے باہر نکل رہی ہے. جب میں قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں, وہ عورت کوئی اور نہیں تھی, سیدہ زینب تھی, اور ان کے کندھے پہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام حسین کے بیٹے زین العابدین تھے جو آگ میں چل رہے تھے. مگر امام زینب نے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور آگ میں چلتے ہوئے خیمے سے باہر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جنگ ختم ہو گئی, خیمے میں آگ لگ گئی, سیدانیوں کے چہرے سے پردہ کھینچ لیا گیا. مگر یہی پہ رک کر ایک بات اور سنی, جب ان ظالموں نے
سیدانیوں کے سروں سے پتے چھین لیے